اونچا کرنے ہوا نہیں ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. سب سے پہلے جو ادھر ادھر بکھرے ہیں تھوڑا سامنے آ جائیں، اور آپ لوگوں کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہے کہ آج کتنا بولنا ہے. الحمدللہ. شیخ نے کہا کہ تنویر صاحب کا تعارف کرانا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. انہوں نے بالکل صحیح کہا، لیکن وہ جملہ میرے لیے نہیں، شیخ کے لیے تھا کہ شیخ کے بولنے کے بعد میرا کچھ بولنا، شیخ رضوان صاحب کے بعد، ان کی تقریر کے بعد، ان کی نصیحتوں کے بعد میرا کچھ بولنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے یہ ہائیلوجن جل رہا ہو اور جنریٹر بجھ جائے، بند ہو جائے، اور آج کی ڈیٹ میں آپ جو ہے یا تو موبائل سے کام چلائیں یا چراغ جلائیں پرانے زمانے کے دور سے. بالکل ایسے ہی ہے. شیخ مجھے ہوئے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ میں اس جلسہ کو بھول گیا تھا، چونکہ ڈیٹ تو لی گئی تھی لیکن اشتہار میرے پاس آج تک نہیں پہنچا. عموماً یہ ہوتا ہے، میں بولتا ہوں کہ بھائی ڈیٹ لینے کے بعد واقعی اگر کرنا ہے تو پھر اشتہار بھیج دیجیے. تو کسی نے بھیجا نہیں، تو میرے ذہن سے بات نکل نہیں گئی. مجھے یوں لگا کہ پہلے ٹائم لیا گیا، پھر شاید پوسٹ پون ہو گیا ہوگا، تو پھر بات نکل گئی. تو آج 2 جگہ جلسہ ہے. ایک جگہ تھوڑی سی حاضری دے کے آیا ہوں، ایک جگہ پھر جانا ہے، کل بھی ہے. اور سیم ٹاپک پر 3 مارچ کو پٹنہ میں ہے، پھلواری شریف میں. ایک دم یہی ٹاپک ہے. آپ لوگوں نے اسلام اور سائنس لیا ہے، ان لوگوں نے اسلام اور ماڈرن سائنس لیا ہے. تو لیکن جب آ گیا اور آپ لوگ ہیں تو تھوڑی دیر بات کروں گا، زیادہ دیر بات نہیں کروں گا انشاءاللہ. حالانکہ آج کے وقت میں آواز آ جائے گی انشاءاللہ، کمی رہنے دیجیے، سٹی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ لوگ نہیں ہیں نا. تو آج کے وقت میں اس ٹاپک سے بھی زیادہ ضروری جو ٹاپک تھا، جو ابھی 1 ہفتے سے چل رہا ہے اور میرے خیال سے شیخ نے ہلکا سا اشارہ کیا، وہ ہے منہج کا. کہ اگر آپ اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث کی طرح صرف شکریہ ادا کر لینے سے نہیں ہوگا، کہ اللہ کا شکریہ ادا کیسے کریں گے زبان سے بول دینے سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے عمل سے، کردار سے، کریکٹر سے، مجلسوں سے، بولی سے، عبادت سے، ہر چیز سے جھلکنا چاہیے کہ آپ ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے اہل حدیث کرتے ہیں. مطلب یہ کہ جیسے صحابہ کرتے تھے. آج کل بڑا خلفشار ہے، آپ کے اس بنگال میں زیادہ تھا، اب ہندوستان میں ہونے لگا ہے. اور ابھی ایک بہت ہی معروف خطیب ہمیں امید نہیں تھی کہ ایسا ہوگا، بٹ ایسا ہو گیا. ہمارے نور نظر تھے وہ 2، اور دونوں ہی نور نظر تھے، سند کی حیثیت رکھتے تھے، ثقہ تھے، قابل اعتماد تھے، زبان بڑی تیز تھی اور مقبول خاص و عام تھے. فضیلت الشیخ عبدالعظیم عمری مدنی، اور ایک ان کے بھائی ہیں فضیلت الشیخ عبدالحسیب عمری مدنی. دونوں بھائی ہیں ماشاءاللہ. بس اوقات سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون عبدالحسیب اور کون عبدالعظیم ہے. مصیبت یہ ہوئی، میں نے ایک فکرہ نکالا شیخ، کہ عبدالعظیم جن کا نام ہے، العظیم چونکہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بڑے ہیں. عبدالعظیم نام یاد رکھیے، جن کا نام عبدالعظیم ہے وہ بڑے ہیں، اور جن کا نام عبدالحسیب وہ چھوٹے ہیں ریئل میں. تو بہرکیف انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہہ دیں سلفیوں کے تعلق سے، اور وہ آج کل وائرل ہو رہا ہے. آج کل زیادہ سے زیادہ اس پر بات ہونی چاہیے. اور آپ کے بنگال میں بھی کئی علماء ہیں جو جلسوں میں بہت مقبول ہیں اور بہت ہی بلائے جاتے ہیں جلسوں میں. زبان بڑی شیریں ہے، میٹھی ہے، لیکن جب منہج کی بات آتی ہے تو پھسل جاتے ہیں.
بڑی پیاری تقریر ہوتی ہے، تقریر بہت دلچسپ، مگر اس نے کیا کہا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور سلو پوائزن دے دیا جاتا ہے۔ کب آپ کو اپنے منہج سے کھینچ لیا جاتا ہے، کتاب و سنت سے ہٹا دیا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس میں شمار ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کو راسخ علماء کرام کے قریب ہونا چاہیے، ان کی باتوں کو سننا چاہیے، اور جبڑے سے، دانتوں سے، کسی چیز کو جب ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو انسان دانت سے پکڑتا ہے، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، دانتوں سے اس کو پکڑیے، یہ آخری والا دانت سے۔ ایسے علماء، آپ کہیں گے کہ راسخ علماء کون ہیں؟ راسخ علماء آپ کے علاقے میں فضیلت الشیخ رضوان صاحب ہیں، شیخ مزمل صاحب ہیں، جامعۃ الامام بخاری کے بیشتر استاذ ہیں، شیخ خدیجہ کبریٰ کے بیشتر استاذ ڈنگرا گھاٹ کے، البانی کے بیشتر استاد، اور دیگر جو ہمارے علماء کرام ہیں جو ثقہ ہیں، جن پر کسی طرح کا کوئی لانچھن نہیں ہے ان کے عقیدے میں، ان کی اس میں، اور جو گڑبڑی کرتے ہیں پتہ چل جاتا ہے چاروں طرف سے، پھر ہمارے علماء کرام اس کو لپیٹ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز یاد رکھیے گا، کسی نے بھی اہل حدیث ہو کر اگر سلفیت کے خلاف بولا، چاہے بنگلہ میں بولے چاہے اردو میں بولے، یاد رکھیے گا اہل حدیث میں پیدا ہو گیا ہوگا وہ، لیکن وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ سلفی اور اہل حدیث دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز کا دو نام ہے۔ کیا نام ہے؟ دو نام ہے، سلفی اور اہل حدیث۔ اہل حدیث مطلب سلفی، سلفی مطلب اہل حدیث، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ کبھی انشاءاللہ منہج پر میں بات کروں گا، آج صرف تمہیدی طور پر میں نے اتنا کہا کہ آئندہ سے جب بھی کوئی چیزیں آئے اور کسی کے بارے پتہ چلے کہ وہ سلفیوں کو، شیخ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ خوارج کی جتنی صفات ہیں وہ ان سلفیوں پہ چسپاں ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے گنایا اس نے، ایک ایک کر کے گنایا۔ پھر روئے زمین پر کون بچ جائے گا بھائی؟ آج ہم قرآن سے سائنس کو کشید کریں، اس سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسل کو بچائیں، محفوظ رکھیں غلط افکار سے، غلط نظریات سے۔ اس لیے ہمارے جو معتبر علماء کرام ہیں علاقے کے، ان کو غنیمت جانیے، ان سے قریب ہوئیے، اپنے اسٹیجوں میں بلائیے، اپنے ممبروں پہ ان کو جگہ دیجیے، ٹائم دیجیے، ان سے سیکھیے، مسائل ان سے پوچھیے۔ یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک، اس سے تھوڑا سا بچیے، ور نہیں تو اللہ نے جو صحیح عقیدہ آپ کو دیا تھا، صحیح علم آپ کو دیا تھا، وہ بہت دور چلا جائے گا، آپ نام کے اہل حدیث رہ جائیں گے۔ بہرکیف اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی لغزشوں کو معاف کرے، اور اگر سہون غلطیاں ہو جاتی ہیں ہمارے علماء سے، اللہ اس کو بھی معاف کرے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ قابل مذمت ہے، 1000 بار اس کی مذمت کی جائے گی۔ بہرکیف تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم ہے۔ کیا ہے یہ؟ قرآن کریم ہے، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، عجیب میرا ٹاپک ہے، تھوڑی دیر بات کروں گا، زیادہ نہیں۔ قرآن کریم ناٹ اے بک آف سائنس، کلیئر کر دیتا ہوں، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ 1000 بار میں یہ بولوں گا کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سائنس سے دور بھی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سائنس نے جن چیزوں کو پیش کیا قرآن اس کی تائید کرتا ہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ بڑا سوال ہوتا ہے نا، کیوں آخر؟ اس لیے کہ سائنس کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سائنس نارمل، نمبر 2 ماڈرن سائنس جو آج کل چلا ہوا ہے، نمبر 3 فیوچر سائنس، کیا آئے گا اس کا ابھی پتہ نہیں ہے۔ روبوٹ کا تذکرہ آج سے 20 سال پہلے ایک خواب تھا، 10 سال پہلے فکرہ آیا، اور 5 سال پہلے دنیا میں کئی جگہوں پر روبوٹ بنایا گیا، اور آج کی ڈیٹ میں جاپان میں اور امریکہ وغیرہ میں گیسٹ ہاؤس میں روبوٹ کو رکھا جاتا ہے تاکہ جب گیسٹ آئے اور گھر کا مالک موجود نہ ہو تو روبوٹ جا کے دروازہ کھولے، اس کو بٹھائے
چائے لا کے دے، پانی لا کے دے، ناشتہ بنا کے دے، کھانا دے، جو وہ چاہتا ہے کر کے دے. روبوٹ صرف بول نہیں سکتا، اور اب وہ چپ بھی لگا دیا ہے، اب بول بھی سکتا ہے. کیسے بول سکتا ہے؟ وہ اپنی ان کی وائس نہیں ہوتی ہے. جیسے سی سی ٹی وی کیمرہ میں آپ چور سے بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے بھائی. وہ تو ٹیکنالوجی بہت عام ہو گئی ہے، آپ لوگوں نے نہیں لگایا تو میرا کیا قصور ہے اس میں بھائی. سی سی ٹی وی کیمرہ میں آپ چور سے بات کر سکتے ہیں. آج کی ڈیٹ میں اس قدر ایڈوانس ہو چکی ہے دنیا. وہ نارمل کیمرہ سے تھوڑا سا ایڈوانس ہوتا ہے، اس میں مائک ہوتا ہے اور ہارن بھی ہوتا ہے، اس میں ساؤنڈ بھی ہوتا ہے، باکس. اب چور جو موو کر رہا ہے نا، تو آپ کے وہاں رنگ ہوگی، آپ کے موبائل میں رنگ ہوگی آپ کے موبائل میں. جب رنگ ہوگی تو آپ موبائل اٹھائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ چور وہاں پر ہے. تو آپ چور کو کہیے کہ بھائی آپ واپس جاؤ، نہیں تو میں آ رہا ہوں. آپ چور سے بات کر سکتے ہیں. چور نہیں آتا ہے، کوئی اگر نارمل آدمی آتا ہے، آپ کا اپنا آدمی، تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دروازہ وہاں ہے، چابی وہاں رکھی ہے، تم یہ کام کر لو. آپ کیمرے سے بات کر سکتے ہیں. اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے. میں ہی عرض کر رہا تھا کہ آج سے 20 سال پہلے اگر کوئی کہتا، کوئی مانتا اس کو؟ نہیں مانتا. پھر ایک نئی چیز آئی، پھر ماڈرن دور آیا، پھر کیا آئے گا اس کا ابھی علم نہیں ہے. سائنسدانوں نے بھی مانا ہے. پہلے کہ سائنسدان نے یہ کہا کہ انسان بندر سے بنائے گئے ہیں. کس سے بنائے گئے ہیں؟ بندر سے بنائے گئے ہیں. اور آج کی سائنس کی دنیا یہ کہتی ہے کہ انسان بندر سے نہیں بنائے گئے ہیں. وہ جو تھیوری تھی وہ فیل ہو چکی ہے، وہ فیل ہو چکی ہے. پتہ یہ چلا کہ سائنس اصل میں فیکٹس کا نام ہے. کس کا؟ فیکٹس، حقیقت. پریکٹس سے جو فیکٹس آتا ہے اس کا نام سائنس ہے. میں نے شاید کہا تھا پچھلے پروگرام میں، ہلکا سا اشارہ کیا تھا. مان لیجئے کہ آگ ہے، آگ کا کام کیا ہے؟ برن کرنا، جلانا. آگ، تو آگ پر اگر آپ ہاتھ رکھیں گے تو آگ جلائے گی، برن کرے گی. اب وہ آگ کسی بھی شکل میں ہو، وہ آگ چراغ میں بھی ہو سکتی ہے، وہ آگ چولہے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ آگ آپ کے الیکٹریسٹی میں بھی ہو سکتی ہے. تو آگ کو اگر آپ چھوئیں گے، اس کی خاصیت ہے جلانا، برن کرنا. تو اب یہ کہا جائے گا کہ آگ جلاتی ہے. سائنس نے اس کو دریافت کیا. کب؟ اپنے ہاتھ کو جلانے کے بعد. اپنے ہاتھ کو جلانے کے بعد، چونکہ وہ حقیقت کا اظہار کرتا ہے سائنس. ہاتھ جلا، پھر اس نے بتایا کہ آگ میں جلانے کی صلاحیت. اسی کا نام سائنس ہے. فیکٹس، حقیقتیں. نظریے، تھیوری، اس کا نام سائنس نہیں ہے، فیکٹس. اسی لیے انسان دو چیزوں کو بہت جلدی مانتا ہے، یا تو رب کی بتائی ہوئی باتوں کو، یا پھر سائنس کی باتوں کو. باقی باتیں ہوا میں چلی جاتی ہیں. آج دنیا میں یا تو دھرم کے پیچھے پاگل ہے، چاہے عمل کرے یا نہیں کرے. یا تو دھرم کے پیچھے پاگل ہے، عمل کرنا نہیں کرنا یہ الگ ٹاپک ہے. یا تو دھرم کے پیچھے پاگل ہے، یا پھر سائنس کے پیچھے پاگل ہے. یا تو وہ دھرم کو مان رہا ہے اپنا گرو، یا پھر سائنس کو گرو مان رہا ہے. ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ادھر کے لوگ دھرم کو زیادہ گرو مانتے ہیں، اور یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ سائنس کو زیادہ گرو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سائنس ہے تو جیون ہے، لائف ہے، سائنس نہیں تو لائف نہیں ہے. غضب کی بات یہ ہے کہ ہمارے ادھر کے لوگ، مڈل ایسٹ کے بعد ایسٹ کے لوگ، یہ لوگ دھرم پہ چلتے ہوئے دھرم سے دور ہوتے چلے گئے. یہ افسوس جنک بات ہے. اور یورپ، امریکہ کے لوگ سائنس کو مانتے ہوئے اللہ سے قریب ہو گئے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس نہ دین کا مکمل مطالعہ ہے، نہ سائنس کا مکمل مطالعہ ہے. اگر دونوں ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ قرآن سائنس کی تائید نہیں کرتا ہے، چونکہ سائنسی حقائق بدلتے رہتے ہیں. پہلے کہا گیا کہ انسان بندر سے بنا، بعد میں وہ تھیوری بدل گئی، کیونکہ یہ فیکٹس نہیں تھا، تھیوری تھی، نظریہ تھا.
ایک تیار کیا گیا تھا ذہن میں کہ ایسا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، بدلتا ہے. اسی لیے سائنس کے وہ اصول، وہ فیکٹس جو بدل گئے، تو آپ کیسے کہتے اس وقت آج سے اگر 70 سال پہلے بہت سارے مسائل تھے، ماڈرن ایج 50 سال کے بعد آیا ہے. 70 سال پہلے جو سائنسی اصول تھے، جو فیکٹس تھے، اگر کسی قرآن کی آیت کو کھینچ تان کر اگر آپ اس کی تائید کرواتے تو آج تو غلط ہو جاتا نا، پھر کہتے قرآن غلط ہے. اسی لیے یاد رکھیے، دا ہولی قرآن ناٹ اے بک آف سائنس. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن میڈیکل کی کتاب نہیں ہے، قرآن میتھمیٹکس کی کتاب نہیں ہے، قرآن ادب کی کتاب نہیں ہے. پھر قرآن ہے کیا؟ قرآن آپ کو حقیقت میں اللہ سے جوڑنے والی کتاب ہے. قرآن آپ کو اس دنیا سے اس دنیا تک لے جانے والی کتاب ہے. قرآن آپ کو زندگی گزارنے کے لیے صحیح راستہ دینے والی کتاب ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں ادب بھی ہے، قرآن میں میتھمیٹکس بھی ہے، قرآن میں سائنس بھی ہے، اور پھر میں اس کے اقسام کائنڈس بھی بتاؤں گا. پہلے تھوڑی سرسری چیزیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، چونکہ پرائمری سیکشن میں بھی آپ لوگ ہیں. مثال کے طور پر قرآن ادب کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن میں ادب بھی اور اتنا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. قرآن جب نازل ہوا، علماء کرام جانتے ہیں، لوگوں نے مذاق اڑایا قرآن کا، کہا کہ اس طرح کا قرآن تو ہم بھی پیش کر دیں گے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں آپ کو. قرآن نے کہا کہ اس جیسا قرآن تم لے کے آؤ اگر تم طاقت رکھتے ہو. چیلنج کیا، نہیں کر پائے. کیوں؟ چونکہ عرب کے لوگ اپنے آپ کو عربی سے کہتے تھے، دوسرے کو عجمی بولتے تھے. عربی فصیح اللسان، جس کو بولنا آتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرب. جس کو بولنا نہ آتا ہو، جو گونگا ہو، اس کو بولا جاتا ہے عجم. عرب والے اپنے کو عرب سمجھتے تھے، ان کو بولنا آتا تھا، پوری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے. ان لوگوں کو بولنا ہی نہیں آتا تھا. ان کو ناز تھا اپنی زبان پہ، اپنے لٹریچر پہ، اپنے ادب پہ، اپنی پوئٹری پہ ناز تھا. امرؤ القیس کے اشعار اس وقت کے لٹکائے جاتے تھے، خانے کعبہ پر لٹکائے جاتے تھے. ادب پر ناز تھا. پوری دنیا میں اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، دوسروں کو گونگا سمجھتے تھے. جب قرآن نازل ہوا، انہوں نے کہا کیا ہے قرآن، کیا حقیقت ہے اس کی، ہم تو جیسا قرآن تیار کر دیں گے. قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے آؤ ایک قرآن. نہیں لا پائے. قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے، قرآن جیسا تو نہیں لا سکتے ہو، ایک سورت جیسے لے آؤ. چھوٹی سی سورت ہے، انا اعطیناک الکوثر، ویسی سورت کوئی لے کے آ جاؤ. اور خانہ کعبہ پر آویزاں کر دیا گیا اس کو. لائے کوئی اس طرح سے؟ کوئی نہیں لا سکا. سال بیت گیا. آخر میں ایک آدمی نے لایا بھی تو بہت غضب کا لایا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ھذا لیس من کلام البشر. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. کہا کہ ایک آیت جیسی لے آؤ. انسانوں کو، جناتوں کو، جو تمہارے دوست احباب ہیں، مولانا، مولوی، چوکھادرا، ادیب، لٹریچر والے، پوئٹ، جتنے لوگ ہیں سب کو لے آؤ. نہیں لا پائے. مطلب یہ کہ اس وقت کے جتنے بڑے بڑے ادیب تھے، سب کو چیلنج کیا قرآن نے اپنے ادب کے ذریعہ. کس کے ذریعہ؟ اپنے ادب کے ذریعہ. قرآن ادب کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن میں ادب ہے، اور اتنا ہے کہ دنیا کو دنگ کر دیا. جو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے ان کو بھی ڈاؤن کر دیا ہمیشہ کے لیے. اسی طرح سے اب وہ سمجھ میں آ گیا نا کہ قرآن چیلنج کرتا ہے، ہر چیز کو چیلنج کر سکتا ہے. وہ ساری چیزیں اس قرآن کے اندر. اس زمانے میں ادب کا چرچا تھا، پھر میڈیکل کا چرچا آیا، دور بدلتا رہتا ہے. آج کل کس کا ہے چرچا؟ سائنس ٹیکنالوجی کا. قرآن اس کو بھی چیلنج کر سکتا ہے، اور ویسے ہی اس کو ڈاؤن کر سکتا ہے جیسے اس زمانے میں عربوں کو اس کی فصاحت و بلاغت کے باوجود ڈاؤن کیا تھا. بیچ میں بہت ساری چیزیں ہیں. اگر میں میتھ کی بات کروں، کہیں گے مولانا میتھ اس میں کہاں ہے؟ اتنا خطرناک میتھ ہے قرآن کریم کے اندر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہوگی، صرف میں اشارہ میں بتانا چاہتا ہوں. میراث کے جو مسائل ہیں
اتنے خطرناک ہیں کہ مولویوں کو جلدی سمجھ میں نہیں آتا، عام لوگوں کو تو جانے دیجیے۔ ماسٹر صاحب کو کہیے کہ باپ مر گیا بیٹی باقی ہے، دادا زندہ ہے، یہ مر گئی وہ کتنے خطرناک مسائل ہیں، نہیں ہیں؟ یہ میتھمیٹکس ہے کہ نہیں؟ وکیلوں میں بھی صرف بہترین وکیل ہی جانتا ہے کہ یہ بھنساولی کیسے بنائی جائے گی، اور آج کے زمین کے چکر میں تو بھنساولی بہت ضروری ہے۔ جو بھنساولی ہے وہی میراث ہے، اور اس کے مسائل آپ بھی مجبور ہوتے ہیں یا تو کسی عالم کے پاس جائیں جو میراث کا مسئلہ جانتا ہے، فرائض کا مسئلہ جانتا ہے، یا پھر کسی وکیل کے پاس جائیں جو بھنساولی بنانا جانتا ہو۔ اتنا خطرناک جو مسئلہ میتھمیٹکس جو زمین کے تعلق سے ہے، آپ کے میراث کے تعلق سے ہے، وہ قرآن چٹکیوں میں حل کرتا ہے، ایک صفحے میں اس کو حل کر دیتا ہے۔ اس جیسا میتھمیٹکس دنیا میں آیا ہی نہیں، اتنا خطرناک، اور اس نے 1400 سال 1450 سال پہلے چٹکیوں میں حل کر دیا، نہیں کیا حل، اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور حساب کا تو ہو سکتا ہے بدلتا بھی رہے، لیکن اس کا کبھی بدلنے والا نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دیتا ہوں۔ میتھمیٹکس دنیا میں جتنے علوم ہیں سب کا میں ایک ایک کر کے دے سکتا ہوں، لیکن وہ ٹاپک نہیں ہے۔ میں آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف۔ آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم کو، قرآن کریم میں سب سے پہلی سورت ہے الفاتحہ، پڑھیے قرآن کریم کو۔ کون سی سورت ہے؟ الفاتحہ، یہ ہے نا، یہ سورت ہے الفاتحہ۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری دنیا ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ ہماری دنیا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہی کل کائنات ہے۔ امریکہ سے لے کر کے بالکل آخری سرحد تک، انڈونیشیا، ملیشیا اور اس کے کمبوڈیا اور آگے چلے آئیے آخری سرحد تک، لگ رہا ہے کہ یہی پوری دنیا ہے۔ ادھر یوکرین وغیرہ اور ادھر آپ کا کینیڈا وغیرہ تک چلے جائیے آپ، یہی پوری دنیا ہے۔ اس کے باہر تو کچھ ہے ہی بھی نہیں۔ سچائی تو یہی ہے کہ ہماری نظر کے حساب سے دنیا تو یہی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں۔ پہلے ہی صورت میں آپ کو جھٹکا لگاتا ہے، جھٹکا لگاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ، بہت سارے لوگ ترجمہ کرتے ہیں دونوں جہان کا مالک ہے۔ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے۔ یہاں کتنے مولانا لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا، میں پوچھنا چاہتا ہوں، تائید کرنا چاہتا ہوں اپنے بات کی۔ مولانا جو بھی عربی جانتے ہیں تھوڑا بہت، کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھ اٹھائیے۔ ماسٹر بھی ہو سکتے ہیں اگر عربی جانتے ہیں۔ مولانا عالمین ہے نا، عالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، یہ تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے نا، یقیناً۔ اگر تثنیہ ہوتا تو الحمدللہ رب العالمین، جر کی صورت میں، عالمین اضافت کی صورت میں، عالمین، عالمان ٹھیک ہے، اس کی صورت میں ہاں ضمہ ہوتا اس پر مرفوع کی حالت میں، لیکن یہ تو اضافت کی وجہ سے عالمین ہوتا، لیکن قرآن میں عالمین نہیں ہے، کیا ہے؟ عالمین، یعنی دو جہان نہیں ہے، بہت سارے جہان ہے۔ اب ذرا بتائیے ان قرآن کریم میں جن بیچاروں نے، مفسروں نے محنت کی ہے اور دونوں جہاں کا ترجمہ کیا ہے مولانا، اب بتائیے صحیح ہے؟ تب وہاں وہ تعویل کریں گے اور کہیں گے کہ دونوں جہان سے مراد لیتے ہیں کہ یہ دنیا اور ایک آخرت والی دنیا۔ لیکن میں یہاں سے دوسرا نقطہ نکالتا ہوں، اور یہی نقطہ صحیح ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان، اسی لیے ترجمہ جو ہوتا ہے نا، ترجمہ اصل میں قرآن کا نہیں ہوتا ہے، قرآن کے مفہوم کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اس کا جو معنی لگاتے ہیں ہم، تو یقیناً وہ حالات کے ساتھ بدل لیں گے وہ، اور انسان کا ذہن، کیونکہ یہ کلام جو ہے ایک کتاب ہے، مان لیجئے مولانا ابوالکلام آزاد کی کوئی کتاب، یا اے پی جے عبد الکلام کی کوئی کتاب، یا نہرو جی کی کوئی کتاب، کسی بھی ادیب، شیکسپیئر کی کوئی کتاب لے لیجئے، شیکسپیئر کی کوئی کتاب یا غالب کی پوئٹری آپ لے لیجئے۔ آپ میں سے کسی کو بہترین بنگلہ آتا ہو اور بہترین اردو اگر وہ جانتا ہے تو بہترین قسم کا ترجمہ وہ کر سکتا ہے، ٹرانسلیشن کر سکتا ہے، کیوں؟ ہو بہو بھی کر سکتا ہے۔ ابھی تو کلیات اقبال کا مکمل کسی نے عربی میں ترجمہ کیا ہے، اشعار میں کیا ہے، السین لنا والہند لنا مکمل کیا ہے۔ وہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن قرآن کا مکمل ترجمہ ہو بہو کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟
ایک میرا کوشچن ہے، کیوں؟ حدیث کا بھی ممکن ہے، قرآن کا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے ترجمۃ معانی القرآن لکھا جاتا ہے، ترجمۃ معانی القرآن، قرآن کا جو معنی ہے اس کا ترجمہ کیا جائے گا، جو ہم معنی سمجھ رہے ہیں نا اس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں، نہ کہ اس کے ورڈ کا۔ کیوں؟ کیونکہ غالب کی کتاب لکھنے والا غالب ہے، کلیات اقبال کو لکھنے والا ڈاکٹر اقبال انسان ہیں، شیکسپیئر ایک انسان ہے، بڑا سے بڑا ادیب ایک انسان ہے، لیکن قرآن کریم جو ہے یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ رب کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے، اور اس کا ٹرانسلیشن کرنے والا تو کوئی اس کا مد مقابل ہی ہونا چاہیے، جو ہو نہیں سکتا، جو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جب بھی آپ صحیح ترجمہ کو دیکھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا پائیں گے ترجمۃ معانی القرآن، یہ لکھا ہوا آپ پائیں گے۔ بہرکیف جب انسان ترجمہ کرے گا تو غلطیاں ہو سکتی ہیں، ممکن ہے، اسی لیے اگر کسی نے ترجمہ کیا کہ دونوں جہان کا رب ہے، ایک حد تک صحیح ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ سارے جہانوں کا رب ہے، اس جہان میں بھی جتنے سارے جہان ہیں اور مرنے کے بعد بھی جو جہان ہے اس کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ سائنس نے اس کو بہت کلیئر کیا کہ دنیا صرف ایک نہیں ہے، دنیا صرف ایک نہیں ہے، میں ہلکا سا اشارہ کر کے میں آگے بڑھوں گا، دنیا صرف یہی دنیا نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دنیا ہے اور اس کی بساط ایک ذرے سے بھی کم ہے، ایک ذرے سے بھی کم ہے، چونکہ آپ لوگوں میں سے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، جانتے ہوں گے آپ لوگ، میں نے پچھلے بار ہلکا سا بتایا تھا، آج ہلکا سا ریمائنڈ کرتا ہوں میں کہ ایک سورج کے مقابلے میں، حالانکہ سورج دیکھنے میں ایک پلیٹ کے برابر ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ سورج اس زمین کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، سب پتہ ہے آپ لوگوں کو، اور پھر کئی حصہ ہوا بگ بینگ کے وقت، 9 ٹکڑے اس کے ہوئے، جو ایک ٹکڑا آج اس کا غائب ہے، اس میں سے ایک حصہ زمین ہے، اور زمین کے ایک حصے میں ہمارا یہ ہندوستان ہے، ایشیا میں ہندوستان میں ہمارا یہ چکولیا، اور یہاں اگر کسی کو 10 بیگھہ زمین ہو جائے تو 10 بیگھہ کا مالک ہے۔ حقیقت کیا ہے اس کی؟ کوئی حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں۔ تو اس سورج کے مقابلے میں اس زمین کی چھوٹی سی حیثیت، ایک ذرے کے برابر حیثیت ہے سورج کے مقابلے میں اس کی، اور زمین سورج کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ پہلے کے سائنسداں یہ کہتے تھے کہ سورج اپنی جگہ ہے اور زمین اس کے اوپر گردش کرتی ہے۔ یہ تھا آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے تک یہی تھیوری تھی۔ پھر جب دوسری تھیوری آئی تو اس تھیوری میں یہ کہا گیا کہ زمین بھی گھومتی ہے اور سورج بھی گھومتا ہے، زمین بھی گھومتی ہے، سورج بھی گھومتا ہے۔ اس کو آپ اگر سورہ یاسین میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ کہاں پر؟ سورہ یاسین میں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، ہے کہ نہیں؟ سورہ یاسین بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، پھر مستقر میں نہیں ہے، لہا ایک خاص جگہ ہے جس کی طرف سورج تجری جا رہا ہے۔ کیا ترجمہ صحیح ہے؟ عربی جاننے والے نہیں، تجری، ذہبہ کا مطلب جانا، جرا کا مطلب دوڑتا ہوا جانا۔ پتہ یہ چلا کہ سورج صرف چل ہی نہیں رہا ہے، گھوم ہی نہیں رہا ہے، بہت تیزی سے گھوم رہا ہے اور بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، تجری، دوڑ رہا ہے سورج۔ تو اگر میں یہ کہتا کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے، ان پرانے سائنس کو اگر ہم تصدیق کرواتے تو ظاہر آج تو غلط ہو جاتا، اور آج جہاں سائنس پہنچا ہے، قرآن بہت پہلے پہنچا، 1450 سال پہلے، اور قرآن کریم کی یہ آیت ہو بہو سائنس وہاں پر آ کے ٹک گئی کہ اب اس سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا ہے زمانے کے بعد۔ کیا کہا قرآن نے؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یہ جو سورج ہے یہ دوڑ رہا ہے، مستقر لہا، اپنے خاص جائے قرار کی جانب، جہاں ان کو پہنچنا ہے، اپنی خاص جگہ کی جانب ہو جا رہا، اپنی منزل کی طرف۔ دیکھیے یہ جو ہے مستقر قرار
پانے کی جگہ، قرار پانے کا وقت، وہاں جا کے اینڈ ہو جائے گا. یعنی میں چلا اپنے گھر سے آتے آتے یہاں چکولیا آیا اور یہاں آ کے میرا سفر ختم ہو گیا. انسان کی یہ زندگی ہے، چلتے 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 موت کے وقت یہ زندگی اینڈ ہو جائے گی. اسی طرح سے یہ سورج لمستقر لہا، اس میں ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے، ٹائمنگ کی بھی اینڈنگ ہے اور جگہ کی بھی اینڈنگ ہے. آج سائنس مان رہا ہے کہ سورج آگ کا اور گیس کا ایک گولا ہے. سبھی لوگ مان رہے ہیں، یہ سب بات اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی. کیا ہے؟ گیس کا ایک گولا ہے اور اس میں کیمیکل ہے، اور یہ کیمیکل چلتے چلتے بھی کروڑوں سال جائے گا اس کے حساب سے، اور اخیر میں جا کر کے یہ کیمیکل اینڈ ہو جائے گا. کیمیکل بھی اینڈ ہوگا، یعنی سامان، وہ جگہ بھی اینڈ ہو جائے گی اور اس کا چلنا بھی ختم ہو جائے گا، زمان کے اعتبار سے بھی اور مکان کے اعتبار سے بھی، جگہ کے اعتبار سے بھی اور ٹائمنگ کے اعتبار سے بھی. اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ایک دن قیامت آئے گی، ایک دن قیامت آئے گی. قرآن کریم میں تقریباً 6000 آیتیں ہیں. کتنی؟ 6000. 6000 آیتوں میں سے 1000 آیتیں اب تک ایسی دریافت ہو چکی ہیں، 1000 آیتیں اب تک ایسی دریافت ہو چکی ہیں جو بالکل وہی فیکٹس دے رہے ہیں، یا وہ آیتیں وہی فیکٹس دے رہی ہیں، وہی حقائق بیان کر رہی ہیں جس کو سائنس نہیں، ماڈرن سائنس پروف کر چکا ہے. کتنی آیتیں؟ 1000 آیتیں ایسی ہیں. آپ کو سن کر تعجب ہوگا، 1000 آیتیں. اگر انسان ان آیتوں کو صرف اکٹھا کر لے آج اور دنیا کے سامنے پیش کر دے تو دنیا کہے گی کہ آٹومیٹک یہ تو ایک سائنس کی کتاب ہے. لیکن بار بار میں کہتا ہوں، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. لیکن سائنس بھی اگر چیلنج کرے گا تو اس کو بھی ڈاؤن فالو کرے گا، اس کو بھی چکنا چور کرے گا. وہ قرآن ہر سچائی کا ساتھ دیتا ہے. ایک چیز آ گئی. اب آئیے، آپ بہت ساری چیزیں، کتنی چیزیں میں آپ کو بتاؤں. قرآن کریم دین کی کتاب ہے نا، دین کی کتاب ہے قرآن کریم. قرآن کریم کی جو دوسری صورت ہے، کون سی صورت؟ دوسری صورت ہے سورۃ اب کیسے آپ قرآن سمجھیں گے، سائنس سمجھیں گے آپ؟ اتنا تو کم سے کم پڑھ کے آنا ہوگا نا تھوڑا سا. پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے، تو دوسری صورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ. بولیے نا تھوڑا، تب مزہ آئے گا نا. سورۃ البقرہ، ٹھیک ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام کا. نہیں کیا ذکر؟ آدم علیہ السلام کا ذکر کیا. ذکر کرتے ہوئے اس میں ایک آیت کوٹ کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. کیا بتایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا الاسماء كلها، ناموں کو، تمام ناموں کو، جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں. اچھا، کیا نام یہ شریعت ہے؟ بالکل نہیں. دنیا کا ہر نام اس کا علم جاننا شریعت ہے؟ نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سکھایا، اس میں بہت بڑا چیلنج ہے. وہ سارے نام جو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں جان پا رہے ہو، اور بہت سارے نام جو بہت بعد میں آئیں گے، بہت سارے پہلے بھلا دیے بھی جائیں گے، یہ سارے نام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیا. اب ان ناموں میں بایولوجی ایک نام ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. فزکس ایک نام ہے کہ نہیں ہے؟ جتنی سائنس کی قسمیں ہیں، اگر یہ نام ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس آیت کی ضمن میں، اس کے چیلنج میں وہ شامل ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی اس کو کاٹ نہیں سکتا. جتنے نام آپ تیار کرو گے، قرآن نے پہلے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، پہلے اس کو کھینچ لیا ہے. قرآن نے کس کس کو تم لاؤ گے دنیا میں؟ قرآن نے پہلی چیلنج کر دیا کہ تم جو نام بھی لے کے آؤ گے، میں نے آدم کو سب سکھا دیا. اس آدم اور ابن آدم سے تم نہیں سکو گے. قرآن کریم اسی لیے ایک اور صورت ہے، میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا آج ساری چیزوں کو، لیکن سن رہے ہیں آپ لوگ تو
میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، اور قرآن کھول کھول کے اس لیے دکھاتا ہوں تاکہ لگے کہ میں قرآن ہی سے بتا رہا ہوں، کہیں اور سے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ سورۃ الفجر ہے، نہیں ہے آپ لوگ اکثر